دعائل غریق، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ڈوبنے والا کیسے دعا کرتا، کتنی عاجزی کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کیسی طرح سے پناہ مل جائے۔ فرمایا میں یوقظ صواحب الحجرات، آپ نے اپنے بیویوں کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، ارے یہ کمرے والیوں کو کون اٹھائے گا، لکی یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا خوف پیدا کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے دل میں تمہارے دشمنوں کا ڈر پیدا کریں گے، خوف پیدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و ذمہ داران جمعیت، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس کھلے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا پیغام سننے، سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ جمع کیا۔ بہت سے علماء کے پروگرام آپ نے سنا، سیاسی قائدین کی پروگرام بھی آپ نے سنا، اور ان کے دل میں پائے جانے والے جذبات کو بھی آپ نے سنا۔ دعا کیجئے کہ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے، اور اسلام اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ بھلا فرمائے۔ محترم حضرات، میری بات شروع کرنے سے پہلے کافی دن کے بعد آپ کے اس شہر میں ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ یقیناً اس پروگرام کے کرنے میں لوگوں نے رات دن کوشش کیا، محنتیں کیا، وقت دینے والوں نے وقت دیا، پیسہ خرچ کرنے والوں نے پیسہ خرچ کیا، والنٹر اور رضاکاروں نے رات دن اس کے لیے محنتیں کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنے، فساد، آزمائش اور مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، جن حالات کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا ہے واقعی تمام مبارکبادی کے قابل ہیں، اور آپ تمام حضرات مختلف جگہوں سے اس سردی کے زمانے میں یہاں تشریف لائے اور اطمینان کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات انشاءاللہ میں بتاؤں گا، فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ فتنے اور فساد چل رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی آنے والی مصیبتوں سے اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے
میں زیادہ لمبی بات میں نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جو آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی، یہ 153 نمبر سے 157 نمبر تک کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ ان آیتوں کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد فتنے کیا ہے وہ بتاؤں گا، فتنے کیسے آتے ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا، فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اب رہا امن وغیرہ کے بارے میں، ماشاءاللہ میرے سے زیادہ قابل علماء کے ذریعے سے ساری باتیں آپ نے سن لیا۔ اب یہ فتنوں کے زمانے میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کبھی مصیبتوں سے آزماتا ہے، کبھی تکلیفوں کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی صحت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم خیر کے ذریعے، بھلائیوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی برائیوں کے ذریعے سے بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب گویا اللہ کی طرف سے آزمائشیں اب آتی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اس آیت میں اللہ کرے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور نماز کی پابندی کرو، صبر کرو۔ جو بھی حالات چل رہے ہیں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں ہے، تو ایسے وقت میں صبر کرو، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتایا جا رہی ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو۔ کیا ہو رہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں بتانے کے بعد اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ کیا بتا رہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے دل میں تمہارے دشمنوں کا ڈر پیدا کریں گے، خوف پیدا کریں گے، اور کیا کریں گے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ خواہش سالی آئے گی، چیزیں مہنگی ہوتی جائے گی، گرانی بڑھتی جائے گی۔ اب دیکھتے جائیے گرانی کہاں تک چلے گی، روزانہ استعمال کرنے والی چیزوں کی قیمتیں کہاں تک چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کبھی ہم بھوک کے ذریعے سے، کاروبار فیل ہو جائے گا، کاروبار کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اس کے بعد بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اس کے بعد کبھی کیا ہوگا؟ مالوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے، اور کیا ہوگا؟ جانوں کی کمی سے ہم، جانوں کے نقصان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس کے بعد 5 چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا: خوف، محتاجی، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور اس کے بعد قیمتوں کا بڑھنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک بات اللہ کہہ رہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر آ رہی، اور یہی راستے پر ہے۔ میرے دوستو، جو حالات گزر رہے ہیں، آئیے تمام مل کر یہ دعا پڑھیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یہ دعا بھی ملا لیجئے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مصیبتوں میں ہمیں صبر عطا فرما، اس کا بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، گھر والوں کو آپ نے تسلی دیا، گھر والوں کو آپ نے سمجھایا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ
تم انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے جو تکلیف آئی ہے وہ تکلیف میں مجھے اجر دے، واخلفنی خیرا منہا، اللہ اس سے اچھا بدلہ مجھے دے۔ سنو دوستو، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل سکتا کیا؟ ابو سلمہ سے بہتر آدمی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا یہ دعا پڑھو، میں بار بار ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کا فضل ہوا، میری عدت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے میرے پاس رشتہ بھیجا، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا اور اللہ کے نبی سے میرا نکاح ہوا۔ یقیناً اللہ کے نبی ابو سلمہ سے کئی درجے گویا آپ بہتر ہیں۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا، معمولی تکلیف آ جائے، کوئی بھی بات اگر آ رہی، مثال کے طور پہ اچانک لائٹ بند ہو گئی تو ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ تھو بول کے آتا، چھی بول کر بات آتی، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، چپل ٹوٹ گیا، کوئی بھی بات ہو گئی تو کبھی بھی یاد رکھیے زبان سے کہیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر یہ بھی پڑھیے اللہم اجرنا فی مصیبتنا، اللہ ہماری مصیبت میں اجر دے، وَخْلُفْنَا خَيْرًا مِنْهَا، اس سے اچھا بدلہ ہم کو عطا فرما۔ جو بھی حالات گزر رہے ہیں ہر وقت ہمارا فرض ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہیے انا للہ۔ جب یہ دعا پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا، وہ دن بھی لائے گا جس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں ذمہ داروں کی زبان سے جو باتیں آ رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی اللہ کا فضل ہے، ملت کا دل ہے، قوم میں زندہ لوگ ہیں، قوم میں سمجھدار لوگ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پوری دنیا کے اندر دعائیں چل رہی ہیں، معصوم بچے دعائیں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دعا کریں۔ کیا میرے بھائی ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ لاکھ ہو سکتا ہے ہم میں برائی ہے، غلطیاں ہیں، ہم نے غلطی کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے غلطیوں سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور ہماری دعا یہ ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اللہ میں تیری وہ رحمت مانگ رہا ہوں جو ساری چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے، میں گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں، گھروں میں بیٹھ کے دعا کیجئے، بچوں کو لے کر دعائیں کیجئے، عورتوں کے ساتھ دعائیں کیجئے، اللہ ایسے حالات آ رہے ہیں، اللہ ہر زمانے میں اسلام کے خلاف حالتیں آئے اور تو نے مقابلے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ جب دنیا کے اندر فرعون کا ظلم زیادہ ہو گیا، شیطان کا غلبہ زیادہ ہو گیا، جب نمرود کی سلطنت نمرود زیادہ گو کرنے لگا، حامان جب زیادہ وہ کرنے لگے، اور دنیا میں بہت سے لوگ آئے، میں وہ ناموں میں نہیں جانا چاہتا، مگر اللہ رب العالمین نے ہر وقت پر مسلمانوں کی مدد کیا۔ بدر کی لڑائی میں نہتی حالت میں مسلمان آئے، 313 آدمی، جن کے پاس تلوار نہیں، جن کے پاس ہتھیار نہیں، ارے جھولیوں میں پتھر رکھے ہوئے تھے، لڑائی کے میدان میں آ گئے۔ ہم گلہ نہیں کرتے، ہم شکا نہیں کرتے، مسلمان کا کام گلہ کرنا نہیں ہے، شکوہ کرنا ہمارا کام نہیں، ہم اللہ سے شکایت کریں، اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کیا اندازہ لگائیے، اللہم اشکو، اللہ میں تیرے سامنے ایسی جماعت لے کر آیا ہوں، این تہلک ہذہ العصابہ اليوم، آج اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ قیامت تک تیرا اس دنیا میں نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مانگنا ہے تو یقین کے ساتھ مانگیے۔ احد کے میدان میں سر سے لے کر پیر تک اللہ کے رسول زخموں میں بھرے ہوئے ہیں، آپ نے کیا دعا کی، کیسے مدد مانگا؟ جب احزاب کی لڑائی پوری طاقت مٹانے کے لیے مسلمانوں پر آئی، اللہ کے نبی نے کہا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اے اللہ تو کتاب اتارنے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ ساری طاقتیں جو آئی ہیں اللہ یہ طاقتوں کو ختم کر دے۔ آپ کو معلوم ہے پورے لوگ
پورے لوگ جو اسلام کو ختم کرنے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور ایسے ہی ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا، ایک تو صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ گلہ کرنا نہیں، شکوے کرنا نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کے دنیا والوں سے آپ مانگیں گے تو دنیا والے ناراض ہوں گے، لیکن اللہ سے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور اللہ سے مانگتے ہیں اگر صحیح دل کے ساتھ اگر مانگا گیا، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات ابھی آپ کے سامنے یہی بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، ایسے پریشانیاں آئیں گی، ایسے آزمائشیں آئیں گی، ایسے مصیبتیں تم پر آئیں گی جیسے رات۔ اس وقت رات ہے، رات کا اندھیرا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ جب رات آتی ہے تو جیسا پوری دنیا میں چھا جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں، آئیں گے جیسے حصیر ہے، حصیر اگر ٹوٹ جائے تو اس کے کاڑیاں جیسے پھیل جاتی، پورے طرح سے فتنے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، یظہر الفتن، قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بادروا بالاعمال، اچھے کام کرو، اچھے کام تم کرو۔ میں فتنوں کو وہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائشوں میں العبادۃ فی الحرج ہجرت الیہ، اگر کوئی آدمی لڑائی کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، فساد کے وقت، ایسے وقت میں اللہ کی کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہجرت کرنے کا، اپنا گھر اللہ کے لیے جو چھوڑنے والا ہے اسے جتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ کی بات ہے، رات میں آپ آرام کر رہے تھے اور آپ ایک دم رات میں گھبرا کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت بڑی پاک ہے، کیا خزانے اللہ اتار رہا ہے، کیا رحمتوں کے خزانے، کیا برکتوں کے خزانے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے سلسلہ فتنوں کے سلسلے وہاں پر شروع ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، عمر ایک دور آئے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود ہیں، حضرت عثمان کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، فتنے آئیں گے۔ ایک دروازہ گویا تمہارے اور حضرت عثمان کے درمیان میں دروازہ ہے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو اب بتایا گیا اللہ کے نبی، وہ دروازہ جو بند ہے توڑ دیا جائے گا یا دروازہ اوپن ہوگا، کھلے گا؟ بولا کہ نہیں، دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے دروازہ کھل گیا تو بند کر سکتے ہیں، توڑنے کا مطلب یہ ہوا ایسے فتنے آئیں گے کہ یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کے بعد سے 1400 سال سے جو فتنے اور آزمائشیں آ رہے ہیں اس کا سلسلہ چلتا جا رہا۔ آپ نے فرمایا، من یوقظ صواحب الحجرات، آپ نے اپنے بیویوں کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، ارے یہ کمرے والیوں کو کون اٹھائے گا، لکی یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھیں، ذرا غور کیجئے۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی بڑے اونچے گھر پر چڑھے، اس کی چھت پر آپ چڑھے، لوگوں سے کہا، لوگوں میں یہاں پہ چھت پر ہوں، میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ نہیں اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو ایسے فتنے، ایسے فسادات آئیں گے جیسے بارش اترتی ہے، بارش اگر آتی ہے تو پانی جیسا ہر گھر پہ پڑتا ہے، ویسے ہی فتنے آتے رہیں گے۔ اب ایسے صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اب لم یبقى من الدنیا الا فتنہ، دنیا میں سوائے آزمائشوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب آزمائشوں میں اب آئیے، پہلی چیز یہ ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟
فتنے کا معنی ہے آزمائش، فتنے کا معنی ہے مصیبت، فتنے کا معنی ہے پریشانی، فتنے کا معنی ہے عذاب، فتنے کا معنی ہے صراط مستقیم سے ہٹا دینا، فتنے کا معنی ہے کہ مختلف قسم کے پریشانیاں وہاں پر آنا، شرک آ گیا، شرک شروع ہو گیا اور وہاں پہ توحید ختم ہو جائے گی، تو اب ایسے فتنے وہاں پر آئیں گے۔ آج جتنے ہیں دیکھیے گا، آزمائشوں کا سلسلہ چل رہا، مصیبتوں کا سلسلہ چل رہا، عذاب کا سلسلہ چل رہا، راستے سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں آج کی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے اب شرک پھیلتا جا رہا، توحید ختم ہوتے جا رہی، شرک دیکھیے کیسا ہو رہا۔ اچھا فتنے کن چیزوں میں آئیں گے؟ مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اولاد کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، بیوی بچوں کے ذریعے سے آزمایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے آزمائش۔ ہاں اگر حق والے دین پر ساتھ دینے والے ہیں بہت بہتر ہے، نہیں وہ چیز خلاف۔ آج آپ دیکھیے ہر گھر میں آزمائش ہے، ہر گھر میں فتنے ہیں، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ رہی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خواہشات کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی طرف سے آزمائیں گے، آج دیکھتے چلے جائیے۔ دوسرا یہ شبہات، آج ہماری امت کیا ہے؟ شک کے چیزوں میں، ڈاؤٹ کے چیزوں میں، ارے جو چیزیں واضح ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ چپ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کا کیا ہے؟ خاص طور سے کیا ہے؟ رات دن شک کے چیزوں میں پڑے رہیں گے۔ اور ایک کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا یا جو بھی الیکٹرانک میڈیا جو ہے، سیکنڈوں میں خبریں دنیا میں پھیلتی جا رہی، سیکنڈوں میں آزمائشیں پھیلتی جا رہی، اس کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علماء کا مقام نہیں رہے گا، علماء کی عزت نہیں رہے گی۔ اب یہاں پہ ہر آدمی عالم بن جائے گا، ہر نوجوان عالم بن جائے گا، ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میرے علاوہ کوئی آدمی جاننے والا نہیں ہے۔ اب آئیے ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی فتنے بہت ہیں، زیادہ میں 2-4 باتیں بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہیے جب بیماری بڑھ رہی ہے، مرض بڑھ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ ایک بات دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، یعنی تم اچھے کام کرو، نیکی کے کاموں کی طرف تم آگے بڑھو۔ ابھی میں نے بتایا فتنے آ رہے ہیں، مسائل آتے جا رہے ہیں، تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں میں آگے بڑھو۔ دوسری بات، علم حاصل کرو۔ آج مسلمان سب سے پہلے پیچھے ہیں، رونے سے فائدہ نہیں میرے بھائی۔ دوسرے لوگ دیکھیے، دوسرے لوگ کتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کتنا پڑھ رہے ہیں؟ کہاں تک ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ میرے بھائی اگر ہمارے اندر وہ قابلیت اگر آ جائے، کسی کا باپ بھی ہے تو اس کو دینا پڑے گا، نوکری دینا، فلاں دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو تو دینا۔ ہمارے اندر اگر قابلیت نہ ہو، ہم اگر گلہ اور شکوہ کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری بات یہاں پر دیکھیے حالات ہیں، آنکھوں سے دیکھیے، کان سے سنیے، اپنی زبان کو بند کر دیجیے، زبانوں کی حفاظت۔ اب ہمیں کیا ہوتا؟ اب بیکار باتیں، بیکار چیزیں، بیکار باتیں، بکواس، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد لوگ ادھر ادھر کب دیکھے ٹائم پاس ہو رہا ہے، لوگ پھرتے جا رہے ہیں، بتایا نہیں، اپنے گھروں میں رہیے، بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہیں۔ ضرورت ہے جائیے، ضرورت پورا کر لیجیے، آ جائیے، اور اپنے گناہوں کو یاد کیجیے کہ میری کیا حالت ہے، میری کیسی زندگی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ چوتھی بات یہاں پر آپ دیکھیے گا میرے بھائیوں، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں آئے ہزاروں گئے، سلسلہ یہ چلتا جا رہا ہے، موت یقینی، اور موت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی آپ نے سن لیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیری راتیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ دنیا نہیں، آنے والی زندگی کی فکر کیجیے،
آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کو بنانے کی فکر کیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام۔ اب ایسے حالات سب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ حالات ایسے ہیں، کیا ہم کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کرے ہوں گے؟ اللہ کے بندے کرتے ہیں، میں نہیں کہتا دنیا خالی ہے، لیکن خالی روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے تو کیا ہو رہا؟ ارے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف لگائیے، اللہ کی طرف لگائیے، اللہ کے سامنے پیش کیجئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو فتنوں سے پناہ مانگو، میں بتایا فتنے آتے جائیں گے، پناہ مانگو، دعائیں کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء فی الفتن، دعا فتنے کے زمانے میں دعا کرنا جیسا کہ دعائی الغریق، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ڈوبنے والا کیسے دعا کرتا، کتنی عاجزی کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کیسی طرح سے پناہ مل جائے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ایسے دعا کیجئے، دعا، اور اتنی دعا کرو میرے بھائی، دیکھنے والا پاگل سمجھے، دیوانہ سمجھے۔ کیا رے دیکھو کہ دیوانے کیسا، بول لیں تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے سامنے مت مانگو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا، نہیں مانگنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دعا کرو، دعا، اور دعاؤں کے ذریعے سے قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں کے ذریعے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ اور دعا اگر سچے دل سے کی گئی، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اگر اٹھ رہا ہے تو ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لیتا۔ جو بھی حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ دیکھتے چلے جائیے، یہ سب ماشاءاللہ اللہ کے بندوں کی دعائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عبادتیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ہماری ماں اور بہنوں کی یہ دعائیں ہیں، اور اب کیا ہو رہا؟ حالات کیا ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہوتے جا رہا ہے؟ سخت دشمنوں۔ اور ایسے ہی دعا کیجئے، اور ہمیشہ دعا کیجئے، اللہم شتت شملہم، اللہ ان کی طاقت کو ٹکڑے کر دے، مزق قلبہم، اللہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وزلزل اقدامہم، اللہ ان کے پیروں میں زلزلے نازل فرما۔ اور پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ان کی مکاریوں کو ان کے سینوں میں پیوست کر دے۔ وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، کر لیں دو، میں بھی کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا تو آپ کو معلوم ہے وہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں گویا یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوں، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمندر میں لے آ کے ڈبایا۔ اللہ کہتے ہیں کم ترکو من جناتی وعیون، کتنے باغوں کو چھوڑ دیے، کھیتوں کو چھوڑ دیے، کتنی چیزوں کو یہ لوگ چھوڑے۔ مرے تو کہاں جا کے مرے تو کہاں جا کے ملے؟ قارون اتنا بڑا دولت مند تھا، کیا ہوا؟ کیا کیا؟ خسفنا بہ بدارہ الارض، اسے اور اس کے پورے خزانے کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اور ذرا غور کیجئے، نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود، دنیا کا بڑا اپنے آپ کو کہنے والا، کہتا تھا انا وحی و امید، میرے اندر طاقت ہے زندہ کرنے کی، میرے اندر طاقت ہے مارنے کی۔ اللہ کیا کیا؟ اللہ کیسا ذلیل کرتا، دیکھو میرے بھائی، اللہ کیسا ذلیل کرتا، ذرا غور کیجئے گا۔ یعنی نمرود کے واقعات میں ہے کہ اس کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا، ناک میں ایک مچھر گھس گیا۔ مچھر کی کیا حقیقت ہے؟ جب مچھر اندر جاتا، سر میں گد 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 کرنے لگتا تو وہ پریشان ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا، کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا اس کو جب بھی دماغ میں کھجلی ہونے لگے، گد گد آ جائے تو کیا کرو؟ چپل لے کر مارنا۔ 2 3 4 5 مرتبہ لوگ چپل لے کے مارتے، ہاں آرام ہو گیا۔ پھر ذری دیر کے بعد مچھر وہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کیسے، دیکھو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور جب یاد رکھیے گا آج ہماری غلطی کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یہی نا جی ہماری غلطی ہے۔
یہی نا جی ہمارا جرم ہے، اسی وجہ سے ہمارے لوگ مخالف ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، دعاؤں کا اہتمام کرو، دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ توحید پر جم کے رہیے، یہی گویا امن ہے، سب سے بڑا امن یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو، یہ اللہ کے علاوہ اور بھی اگر کوئی خدا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ من دون اللہ لفسدتا، یہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اگر فائدہ دینے والا نقصان دینے والا ہوتا، لڑائی ہوتی، امن نہیں ہوتا، جھگڑے وہاں پر ہوتے، اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا، اطمینان وہاں پر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو بات آپ کے سامنے بتایا، پہلے عبادت، اللہ کی عبادت کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجئے، تیسری بات نمازوں کی پابندی کیجئے، چوتھی بات صبر کیجئے، پانچویں بات اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، چھٹی بات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، استغفار طلب کرتے رہیے۔ اللہ بڑے سے بڑے آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو دور کرے گا۔ ساتویں بات قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ آج قرآن ایک مبارک چیز ہے، غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا، پڑھنا کب پڑھیں گے، کب فائدہ ہوگا؟ قرآن پڑھیے، اگر قرآن سے تعلق رکھیں گے اللہ حالات کو بدل دے گا، فتنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بدلتے جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، نمازوں میں خاص طور سے دعائیں کیجئے، جیسے اللہ کے نبی حالات اگر آتے قنوت نازلہ وغیرہ پڑھتے، اور آپ حالات کے اعتبار سے نمازوں میں دعائیں کیا کرتے تھے، دعائیں آپ کرتے رہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت آپ اگر کریں گے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مل کر رہیے، مل کر رہیے۔ آج جہاں بھی احتجاج ہو رہا، اللہ مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا کرے، ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، جائیے سب کے ساتھ ملیے، سب کے ساتھ ملیے، الگ رہنا نہیں ہے۔ خاص طور سے میں نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی، بات میں لڑائی، بات کرے تو لڑائی، بات کرے تو لڑائی، بات کرے تو لڑائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، یہ ایک دوسرے پر حسد مت کرو، یہ ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائیاں مت کرو، رشتے ناتوں کو کٹ مت کر لو۔ اجی حالات ہے مٹا رہے ہیں، حالات ہے کیا ہو رہا ہے، ایسے وقت ہم لڑتے بیٹھیں گے، کل کوئی آ کے ماریں گا تو کیا بول کے ماریں گا، کیا بول کے مارے گا؟ تو مسلمان ہے یہی نہ بولیں گا؟ یہ مسلک وغیرہ نہیں، مٹاؤ یہ ساری چیزوں کو۔ اور یہاں پہ اب محبت اللہ کے رسول کریں، حسد مت کرو، رشتے ناتوں کو کٹ مت کرو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے برائیاں مت بیان کرو، کوئی کاروبار ہے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں تم بھائی بھائی بن کے رہ جاؤ، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، لڑ کر کرنا کیا ہے، کیا لڑ کر کریں گے؟ دیکھیں مل کر رہنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ ایسے ہی رہیں گے تو کیا اور فائدہ نہیں ہو سکتا؟ ایسے ہی ہماری آواز میں ایک آواز اگر رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا۔ میرا ایک پیغام ہے، آپس کے اللہ کے واسطے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ ڈالو۔ تو بڑا میں بڑا، تو بڑا میں بڑا، یہ نہ لڑائی ہوتی۔ دیکھیے آئیے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت جائے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا؟ کسے بولتے ہیں؟ ارجسمنٹ، ارجس کرنا، تو بڑا میں بڑا، یہی نا؟ میں بولا نہیں بھائی آپ بڑے ہیں، ماشاءاللہ میں آپ کو بڑا مان لیا، ختم ہو گیا۔ اور یہ بولنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا پتھر رکھنا پڑتا۔ اللہ کہہ رہا برداشت کر لو، جماعت کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے بات کرو۔ اور کل اللہ تعالیٰ پوچھے حالات ایسے ہو رہے تھے، تم لوگ کیا کرے؟ تمہارے پاس حق تھا،
تمہارے پاس اللہ کا پیغام تھا، تمہارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام تھا، تمہارے پاس صحیح طریقہ تھا، اب حالات ایسے ہو رہے تھے، کیا کیے؟ کیا بولیں گے؟ ہم لوگ لڑکے مرے، کیا جی اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ میں مبارکبادی دے رہا ہوں جماعت کے ذمہ داروں کو پورے آپ تمام حضرات کو دے رہا ہوں، ایسے ہی محبت کے ساتھ رہیے، سب کے ساتھ مل کے رہیے، سب کے ساتھ جو بھی ہے چلیے سب کا ساتھ دیجئے۔ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم پر جو مصیبت اور حالات آئے ہیں اللہ اس سے حفاظت کرے، اللہ اس سے بچائے، یہی نا مقصد ہے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں، تمہاری جوانی ایک نعمت ہے، تمہاری عمر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا، انسان کی زندگی میں بچپنا آتا، لڑکپن آتا، جوانی آتی، بڑھاپا آتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شباب کا قبل حرم کا، اللہ نوجوان بنایا، میرے نوجوانوں تمہاری نوجوانی برباد مت کرو، خالی فون ہاتھ میں رکھ لے کر رات دن فون کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرو، اور وہاں پہ بیکار میسیجیں فلاں آ رہا ہے میسیج ڈیلیٹ کر دو، چھوڑ دو، کیا بھی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اور نوجوانی میں نیک بننا نبیوں کا طریقہ ہے، نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، نوجوانی میں عبادت کریں گے کل اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور نوجوانی کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی مدد کرتا۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی انقلاب اگر آیا ہے تو صرف نوجوانوں کی وجہ سے آیا، اور انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی انقلاب آئے گا تو صرف نوجوانوں کی وجہ سے انشاءاللہ آئے گا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، نوجوانی ایک نعمت ہے، یہ بات ہونا چاہیے۔ چاروں طرف سے جب فتنے اٹھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ ایون خس الدین وانا حیون، کیا اللہ کے دین میں کمی ہو جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ میرے نوجوانوں، نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، نوجوانی میں نیک بنو۔ آج روزی کا معاملہ، علم کا مسئلہ، ساری چیزیں اگر ہم نیک بن جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق اگر جڑ جائے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نوجوانی ہے غنیمت سمجھو، بڑھاپا آ رہا ہے، صحت اللہ دیا ہے غنیمت سمجھو، صحت جانے والی ہے۔ اللہ مال دیا ہے، بیکار مت کرو، فضول مت کرو، بیکار چیزوں میں مت لگاؤ، جہاں ضرورت ہے جہاں خرچ کرنا ہے کرو۔ اور اللہ سکون دیا، کام نہیں ہے، بیکار فون لے کر بیٹھو نہ کو۔ فون ایک ضرورت کی چیز ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب بعد نوجوانوں کو دیکھو نیند میں بھی انگلیاں چلتے رہتے، نیند میں بھی چلتے، اور وہ فون چلا بولتے۔ میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے جو ہے انہیں بولیں گا اللہ اگر 48 گھنٹے بناتا تو بہت اچھا تھا، کیوں بولے تو یہ فون کم نہیں ہوتا۔ ہمارے بعد بھی فون آتا، کیا آتا؟ اچھے ہیں کیا، خیریت ہیں کیا، سبھی اچھے ہیں کیا، بس ختم ہو گئی ہماری۔ اب ہمارے نوجوان ہیں کہ فون چلتے رہتے، گھنٹوں چلتے رہتے، گھنٹوں چلتے۔ وہ کیا بات کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک، کیا بات ہو رہی۔ میں ریلوں میں اکثر سفر کرتے رہتا، بعد اوقات دیکھا مدراس میں ایک نوجوان کو میں دیکھا، میں نے جب ٹرین میں وہ آ رہا تھا تو ہاتھ میں فون تھا، وہ کچھ غصہ کرتے ہوئے کیا کی بولتے ہوئے آیا۔ اب آنے کے بعد سے اس کا جو فون رہا، حیدرآباد اسٹیشن آنے تک فون کان میں لگا ہوا تھا۔ ایسے کئی واقعات۔ وہ کیا ہے، نیند نہیں، چین نہیں، وہ کیا باتیں کرتے کہ کیا آئی گی؟ ذرا ہمارے کو بھی سکھاؤ، کیا تو بھی سکھاؤ، کیا فائدہ بولیے، یہ سب چیزوں سے کیا فائدہ ہو رہا؟ اور آج کل کیا ہو رہا؟ ماں باپ کی طرف ایک بات یہ ہے، ماں باپ اولاد ماں باپ کی پاس امانت ہے، قدر کرو، بچوں کی تربیت کرو۔ جب بچہ بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ، پڑھنے لگے تو اللہ رسول کی باتیں پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تکلیف اٹھاؤ، کوئی بات نہیں ہے، بھوکے رہو، لیکن اپنے بچوں کو علم کی دیور سے، علم سے آراستہ کرو۔ اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں اچھے گھروں میں شادی کرو۔ آج کل کیا ہو رہا، اماں بابا کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچوں کی لو میرجاں ہوتے رہتے، شادیاں ہوتے رہتے، چلتے رہ رہا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ ہماری تربیت بیکار ہے۔ ایسی تربیت ہم کریں گے کیا ہوگا؟
کل اللہ کے پاس جانا، کیا کریں گے میرے بھائی؟ اللہ سکون دیا، کم سے کم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حیات کا قبل موت کا، اللہ زندگی دیا ہے، غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے جو کرنا کر لو۔ اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور درد بھی زیادہ ہے، لوگوں کو جانا بھی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ہر قسم کی آزمائشاں ہیں، آ رہی ہیں، ہر قسم کے فتنے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا۔ آخری میرا پیغام ہے، کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہماری ضرور انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اب پھر ایک بات، میں ایک بار یہی کہہ رہا ہوں، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ رات کے بعد اجالا آتا ہے، اور ہر نکلنے والا دن جب بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ سورج نکلتا ہے۔ اب یہ اندھیری رات کی طریقے سے جو فتنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ صبح کی روشنی قریب میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعے ساری چیزوں کو اللہ ختم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد و مدرسوں کی اللہ حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے۔ اس وقت جو بلائیں پھیلتی جا رہی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے مدد کرے۔ اللہ جیسے تو بدر کے مسلمانوں پر مدد کیا، اس سے زیادہ ہم محتاج ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر۔ جیسے احد کے مسلمانوں پہ تو نے مدد کیا، اس سے زیادہ ہم محتاج ہیں، اللہ مدد کر۔ خندق کے موقع پر پورے جماعتوں کو تو نے جیسے شکست کیا، آج پورے ملک کی فضا بدلتی جا رہی ہے، ناز مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مکاریوں کو ان کے سینوں میں پیوست کرے، ان کی طاقتوں کو اللہ ٹکڑے کر دے، ان کی قوتوں کو اللہ ٹکڑے کرے، اللہ ان کے پیروں میں زلزلے پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسا عذاب نازل فرمائے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنے لوگ یہاں ہیں جن کی بھی جو پریشانیاں ہیں، اللہ ہر ایک کی مدد کرے، ہر ایک کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی نوکریوں اور کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے۔ ہماری عورتوں کو با حیا بنائے، با غیرت بنائے، با شرم بنائے، با پردہ بنائے۔ ہمارے بچوں کو نیک اللہ بنائے، ہمارے بچوں کے لیے علم کے دروازے کھول دے، اور ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد و مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دشمنوں کی جو چیزیں بھی ہیں اللہ، ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ تو نے جیسے ظالموں کے ساتھ ہمیشہ کا سلوک کیا ویسا سلوک فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔